السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ادر ویڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت بیسک اور لانگ ڈسکشن کا ہے، اور یہ ٹاپک ہمارا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنا جو ہے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ لیٹس سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کا نام عمران تھا۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندانی واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی اور ان کا زمانہ نبوت اندازاً کوئی 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون مصر کے حکم سے بنو اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن حکمت خداوندی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی بیوی کی آغوش شفقت میں ہوئی۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام کیسا ہے کہ اسی فرعون مصر کی بیوی کی آغوش شفقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ قرآن عزیز نے فرعون کی اس بیوی کو مومنہ کہا ہے۔ فرعون کی بیوی کا نام مومنہ ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہے جوانی کو پہنچے تو ایک بار اب جوان بنے۔ بنو اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل کڑکتا اور خون کھول اٹھتا۔ یہ شاہد اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنو اسرائیل کی نجات کے لیے نبوت رسالت سے سرفراز فرمانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت رسالت اور پیغام صداقت کے 9 نشان معجزات عطا فرمائے۔ ان میں 2 بڑے معجزات یہ تھے کہ ان کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کے 2 معجزات بڑے تھے، عصا اور یدبیسا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا۔ اور نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے نجات دلانے کا کام دونوں کے سپرد ہوا۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر اندر داخل ہو کر اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا کہ فرعون، ہمیں خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم 2 باتیں چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم 2 باتیں چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لا، دوسرا یہ کہ کسی کو اس کا شریک نہ بنا۔ دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنو اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے تاکہ وہ خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائے۔ اب 2 باتیں انہوں نے چاہی۔ اب فرعون کا کیا رد عمل ہے؟ فرعون اور اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتی تھی۔ فرعون اس کا اوتاریہ مظہر تھا، اس لیے فرعون بھی اپنی قوم کا دیوتا بلکہ رب بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو رب العالمین کی پرستش کی طرف بلایا۔ نہایت نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو راہ حق دکھائی اور فریضہ رسالت ادا کرنے میں ہر مشکل کو برداشت کیا۔ وہ فرعون کے رب شاہی سے قطعاً مرعوب نہ ہوئے۔ فرعون موسیٰ کی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا۔ آخر تنگ آ کر فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اگر واقعی تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو کوئی نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اپنی لاٹھی عصا کو زمین پر ڈالا، وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا، وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو سمجھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے ماہر جادوگروں کو طلب کیا، لیکن ان کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مات کھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ جادوگر اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا مکر و فریب اور اس کا غیظ و غضب موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تبلیغ کا فرض پورے زور و شور سے ادا کرتے رہے۔ جب ان پر فرعون کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگی تو فرعون اور اس کی قوم عذاب الہی سے دوچار ہونے لگی۔ یہ عذاب پھلوں کے نقصان، قحط، طوفان،
ٹڈی دل، جوں، میڈک اور خون وغیرہ کی صورت میں تھا، جس سے زندگی ان کے لیے دو بڑ ہو گئی۔ یعنی اتنے عذاب تھے جن کی وجہ سے ان کی زندگی دو بڑ ہو گئی۔ یہاں جب تبلیغ بے اثر ہو گئی اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال لے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ ہارون علیہ السلام راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کر چل پڑے اور صبح ہونے سے قبل بحر القزم کے کنارے جا پہنچے۔ فرعون کو معلوم ہوا تو ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور صبح ہوتے ہی ان کے سر پر جا پہنچا۔ بنو اسرائیل یہ دیکھ کر گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس مشکل سے پار نکلے کا راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا بحر قزم پر مارا، پانی پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ ایسا وہ معجزہ تھا کہ اس سے عصا کو بحر القازم پر مارا، پانی پھٹ گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، جس کے ذریعے بنو اسرائیل صحیح سالم پار اتر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے اسی راستے پر ان کا تعاقب کیا، لیکن قدرتی الہی سے پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد آپ علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی قوم کی اصلاح میں گزار دی اور تبلیغ حق کا فریضہ شاندار طریقے سے انجام دیا۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکشن۔ مزید جو ہے اس حوالے سے اگر آپ نبیوں کے حوالے سے ٹاپکس جو ہے سننا چاہتے ہیں، انہیں واچ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور مزید سے مزید کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔